أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اللہ سے دعا کی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، کہ یا اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور دعا قبول فرما کے پیغمبر سے یہ کہا کہ دیکھو اب تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے اور تم پھر سفارش کرنے لگو۔ اب سفارش نہ کرنا، ٹھیک ہے، اب ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اب ہم ان پر عذاب بھیجیں گے۔ اب اس عذاب کا ذکر ہے، فرمایا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروا دیا۔ فاتبعہم فرعون، اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے بھی، یعنی فرعون نے اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، بغیم و عدوا، یعنی سرکشی اور دشمنی کے ساتھ۔ ہوا کیا تھا کہ اس سے پہلے فرعون مان گیا تھا، یعنی جب مسلسل عذاب آئے اور تو مذاکرات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دو مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، راہ راست پر آ جاؤ، اور آخری مطالبہ یہ تھا کہ اگر یہ بھی نہیں کرتے، آخری مطالبہ یہ ہے کہ پھر تم ہماری قوم کو جانے دو، ہماری قوم کو جو غلام بنایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا راستہ، اور اس کو جانے دو، چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لو، اللہ تم سے خود ہی پوچھ لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو قوم کو جانے دیتے، اس بات کی اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو جانے کے لیے فلسطین کی طرف سفر کر رہے تھے، آگے آ گیا سمندر۔ اب جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو واقعی چلے گئے، وہ چھوٹ گئے میری غلامی سے، تو پھر اللہ نے کہا کہ بغیم و عدوا، پھر اس کے دل میں سرکشی آئی اور پھر دشمنی آئی، تو اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا کہ چلو ان کے پیچھے۔ اب دیکھا کہ وہ فوج جو ہے، ظاہر یہ تو ایک تیار فوج تھی، ٹرینڈ فوج تھی، وہ اپنے گھوڑوں پر پہنچ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کی فوج اور آگے سمندر، کہا کہ موسیٰ ہم تو پھنس گئے، اور پھر موسیٰ کو دوش دینے لگے، الزام دینے لگے، موسیٰ تو نے مروا دیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ معجزہ دکھایا کہ سمندر کے اندر راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ فرمایا کہ یہ جب یہ معاملہ ہوا اور بنی اسرائیل کو ہم نے راستہ دے دیا، فرعون اور اس کی قوم اور اس کی فوج جو ہے دشمنی اور بغاوت اور سرکشی سے جب ان کے پیچھے دوڑے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، فرمایا جب وہ بھی سمندر میں ہوئے اور جب غرق کے قریب ہو گئے، جب غرق کے قریب پہنچ گئے، اس وقت فرعون نے کیا کہا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، کہا کہ اس وقت اس نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے خدا پر اب میں ایمان لاتا ہوں، وانا من المسلمین، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ الآن، اب تو وقت گزر گیا، مہلت ختم ہو گئی،
کہتے ہیں ٹائم از اوور، مطلب بچے پیپر دیتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے ٹائم از اوور، ختم، بس پیپر پکڑا دیے جائیں۔ اللہ نے کہا الان، اس وقت، اب تو مہلت ختم ہو گئی، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کے اندر مبتلا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو ہے ہی فسادی، یعنی اب تو تمہیں آخرت نظر آ گئی، جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے نظر آ گئے، اب توبہ قبول نہیں ہو، اس سے پہلے کر لیتا تو پھر قبول ہی قبول تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہو جائے کہ دنیا کا یہ پردہ اٹھ جائے اور آخرت نظر آنی شروع ہو جائے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ تو غرق ہو رہا تھا، غرق ہو کے جہنم کے فرشتے نظر آ گئے، کہا اب میں ایمان لاتا ہوں، کہا اب تو نے منظر دیکھ لیا، ان دیکھے پر ایمان لانا ہے، مسئلہ یہ ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لاؤ گے تو اللہ پھر نظروں سے بھی دکھا دے گا۔ آج کس طرح ایمان لانا ہے؟ نبی کی خبر پر یقین کرتے ہوئے ایمان لانا ہے۔ اگر اپنی نظر پر یقین کرتے ہوئے ایمان لائے تو وہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی نظر پہ تو پھر سارے دیکھ لیں گے، کافر بھی دیکھیں گے، مسلمان بھی دیکھیں گے۔ قیمت اس ایمان کی ہے جو نبی کی ایمان پر اور نبی کی تصدیق پر ایمان لایا جائے، وہ ایمان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا تو اس کی قیمت تھی، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھے کی قیمت نہیں ہے، وہ اس وقت تو پھر سارے برابر ہو جائیں گے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ نے فرمایا تمہیں غرق تو کر دیا لیکن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو پیچھے آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ نے فرمایا لیکن بدقسمتی ہے انسانوں کی، اکثر ہماری اس طرح کی نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ نشانیاں تو ہم بے شمار دکھاتے ہیں کہ غافل رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اب فرعون کی پوری قوم غرق ہو گئی سمندر میں، یعنی سمندر نے ان کی لاشوں کو اپنے اندر سمو لیا، صرف فرعون کی لاش تھی جس کو سمندر نے باہر پھینک دیا۔ اب چونکہ سمندر کو حکم تھا، فرعون کی لاش کو ایک لہر آئی، اس نے سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ اب وہاں پہ جو ان کے پیچھے جو قوم بچی ہوئی تھی انہوں نے اس کو پہچانا اور اس کو پہچان کے اٹھا لیا۔ آج تک اس جگہ کو جبل فرعون کہا جاتا ہے جہاں پہ فرعون کی لاش گری تھی۔ اگر آپ جائیں اس علاقے میں مصر میں، آج تک اس علاقے کا نام فرعون کے نام پہ ہے۔ اس لاش کو وہاں سے اٹھا کے انہوں نے اپنے جو دستور تھا ان کا لاشوں کو محفوظ کرنے کا اور مقبرے بنانے کا، اس کے مطابق بنا کر اس کو دفن کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن نے اس کے ہزاروں سال کے بعد یہ کہا کہ ہم نے اس کی لاش کو بچا کے رکھا ہے، لاش تو موجود نہیں تھی۔ اور پھر قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے بھی زمانے گزر گئے، تقریباً 1500 سال، ابھی کوئی 100 سال پہلے اس کی لاش دریافت ہوئی اور قرآن کی سچائی ثابت ہوئی کہ قرآن نے سچ کہا تھا۔ اس کی لاش اب بھی یعنی اس کے قاہرہ کے میوزیم کے اندر اب بھی محفوظ ہے۔ آپ جائیں وہاں پہ، جانا اگر ممکن نہیں تو آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے، آپ کو نیٹ پہ وہ لاش مل جائے گی، بالکل محفوظ ہے جس طرح عام انسانوں کی لاش ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نشانی کے طور پر، اگرچہ جدید سائنس یہ کہتی ہے، یہودی یہ کہتے ہیں، غیر مسلم جو ماہرین ہیں آرکیولوجسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ لاش نہیں ہے، یہ کسی اور فرعون کی لاش ہے، لیکن حالانکہ یہ غلط ہے، یہ وہی لاش ہے اسی فرعون کی۔ فرعون تو ایک لقب تھا نا سب کا، جتنے بھی بادشاہ آتے تھے سب کو فرعون کہتے تھے، جیسے ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، تو وہ سب کا نام تھا، لیکن یہ وہی فرعون تھا رامسیس 3 جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اور بھی بے شمار فرعون کی لاشیں وہاں پہ پڑی ہیں یعنی قاہرہ کے میوزیم میں، لیکن یہ ایک لاش خاص ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا نام، تو یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی اس غلامی سے نکال کر ہم نے بہت اچھا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرمائے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن اس کے باوجود یہ ساری معلومات علم ہونے کے باوجود وہ اختلاف کرنے لگے۔ اب وہ اختلاف کیا تھا؟ وحی موجود تھی، اللہ کی کتاب موجود تھی، پیغمبر موجود تھا، وہ اختلاف کیا تھا کہ فرقہ پرستی شروع ہو گئی، فرقے بنا لیے، آپس میں لڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ علم آنے کے بعد، اللہ کی کتاب آنے کے بعد تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اور میں تمہارا رب جو ہے قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ اب یہ اصل میں دھمکی ہے کہ تم لڑتے ہو نا، قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا۔
فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور کے اندر جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، جس میں یہ آپس میں لڑتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ یہ مخالفت اور یہ اختلاف جو مخالفت تک پہنچ گئے، یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کسی بھی قوم کے لیے، اور آج ہماری قوم بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔